أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. والدین کے بارے میں بہت سی روایتیں، بہت سی احادیث ہے، بہت سی فضیلتیں ہیں، بزرگان دین کے قول ہے. جتنا بیان کرے اتنا کم ہے. بس یہ ہم یہ سوچے نا کہ یار والدین ہے، ماں ہے، کس طریقے سے اس نے ہمیں اپنے شکم کے اندر رکھی، کتنی تکلیف برداشت کی، کتنی تکلیف. اور جب ہماری پیدائش کا وقت تھا تو موت اور زندگی سے لڑی ہے، موت اور زندگی سے لڑی ہے ماں نے. اسلام میں اس موقع پر اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے نا، یعنی جس وقت بچہ ہو رہا ہے اور اس وقت میں اگر انتقال ہو جائے نا، تو اس عورت کے مقام کو اسلام نے کیا کیا معلوم؟ اسلام نے اس عورت کے مقام کو شہید کا مقام عطا فرمایا ہے، شہادت کا مقام عطا فرمایا. دیکھیں وہ ماں نے ہمارے لیے موت اور زندگی سے لڑی. اور جب ہم دنیا میں آئے تو رات میں ٹھنڈ کے دن ہے یا بارش کے دن ہے، اپنے سینے سے چپکا کر کے سلائی. اور جب ہم سو گئے اور نیند کے ہی عالم میں جس وقت ہم نے پیشاب وغیرہ کر دی تو اس ماں نے کچھ نہیں دیکھا، بس بچے کی محبت کو سمجھتے ہوئے اس نے ہمیں اپنے سینے سے لگا کر کے سلائی، سینے سے لگا کر کے سلائی. دیکھیں رات میں جب بچے سوتے ہیں کتنی بار اٹھتے ہیں، کتنی بار روتے ہیں. ہر دفعہ ماں اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور اسے سلاتی ہے. کیا ہم نے اپنی ماں کی ان قربانیوں کو بھول گئے؟ ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو اپنی ماں کی ہم بھول گئے؟ سوچیں ذرا، ہم خود خیال کریں اور دیکھیں کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. خود بھوکی رہ جاتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو کھلاتی ہے. ماں نے کہہ بھی دیا کہ اگر بیٹا تو اسکول نہیں گیا تو تجھے کھانا نہیں دوں گی. بچہ اگر پھر بھی نہیں گیا ہے تو ماں کی ممتا نہیں مانتی ہے اور بچے کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھانا کھلاتی ہے. سوچیں ہم آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ رات کے 1 بجے 2 بجے تک کے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بتا دیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ 10 منٹ گزارنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور موبائل نے تو اور برباد کر دیا. ماں باپ بیٹھے ہوئے پاس میں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں موبائل چل رہا ہے. وہیں کہ وہیں محبتیں یہی ختم ہو گئی ہے، یوں ہی ختم ہوتی چلے گئی محبتیں. سوچیں باپ کا درجہ کتنا ہے. اگر باپ خوش ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. جس طریقے سے جنت ماں کے قدموں میں ہے نا، تو باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت میں اس وقت تک انسان نہیں جائے گا. اور دروازے کے بغیر کون اپنے مکان کے اندر جاتا ہے؟ کوئی جاتا ہے؟ نہیں جاتا. جب تک کہ دروازہ کھلے گا نہیں اندر جا نہیں سکتے. تو باپ جب تک کہ راضی نہیں ہوگا کہاں اندر چلے جائیں گے. دونوں کی قدر. رات کو رات نہیں سمجھا اس باپ نے، دن کو دن نہیں سمجھا، ٹھنڈ کے دنوں کو ٹھنڈ کے دن نہیں سمجھا، بارش کو بارش نہیں، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا. خون پسینہ ایک کیا اور اپنی اولاد کی خواہش کے لیے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک کے. اور کبھی وقت آ جائے تو رات کو رات بھی نہ سمجھے، بھوکے پیٹ وہ باپ کام کرتا ہے اور کمائی کی رقم لا کر کے اپنی اولاد کی پرورش وہ کرتا ہے. آج ہم بڑے ہو گئے، آج ہم کمانے لگے، تو کیا ہم ان کے اس احسان کو بھول گئے؟ نہیں. ہمارے والدین ایک عظیم دولت ہے. آج نہیں، آج ہمیں احساس نہیں ہوگا. ہمارے والدین دنیا سے چلے جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا. جب ہمارے گھر کے کوئی کام سونے رہیں گے والدین کے بغیر تب سمجھ میں آئے گا. پھر انسان دل میں سوچے گا کاش میرے والدین ہوتے تو آج وہ مجھے تسلی دینے کے لیے رہتے.
اللہ کریم ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی صحیح طریقے سے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔